ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ ایک دن جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے دوران خطبہ ارشاد فرمایا کہ آپ کے گھروں کا چھوٹا بچہ یہ ہر کام ہر حرکت یہ تم بڑوں سے سیکھتا ہے۔ گھر میں جو ہو رہا ہوگا بچے اس کو سیکھ لیں گے۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو وہ بھی ساتھ بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اگر بزرگ مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو وہ بھی انگلی پکڑ کے ساتھ چلے گا۔ جو کچھ بھی گھر میں ہوتا ہے وہ بچہ اسے سیکھ جاتا ہے۔ تو جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے گھروں کا چھوٹا بچہ تم سے سیکھتا ہے، اور میں علی ابن ابی طالب تم بڑوں کو حکم دے رہا ہوں 5 باتیں ایسی ہیں جو تم بڑے چھوٹے بچوں سے سیکھ جاؤ۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا علی وہ 5 کون سی باتیں جو ہم بچوں سے سیکھیں؟ تو جناب امیر المومنین نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات جو اپنے بچوں سے سیکھو، آپ کے گھر کے چھوٹے بچے کو مٹی سے محبت ہوتی ہے۔ ماں اسے اچھے کپڑے پہنا کے باہر بھیجے گی تو وہ جا کے مٹی پہ بیٹھے گا، مٹی سے کھیلے گا، اور پھر 2-3 گھنٹے کھیل کے پاس سے گزرنے والے بڑوں کو ایک درس بھی دے جائے گا کہ انجام تم لوگوں کا بھی یہ مٹی ہے، اس مٹی کو یاد رکھنا، کیونکہ اسی مٹی سے بنے ہیں اور آخر اسی مٹی میں ہی چلے جانا ہے۔ ہم اس مٹی کو بھول چکے ہیں، آخر ہم نے جانا اسی مٹی میں ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں 2 آدمی ایک زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پہ لڑ پڑے تھے۔ ایک کہتا تھا کہ یہ میرا ہے، دوسرا کہتا تھا یہ میرا ہے۔ اب وہ الجھ رہے تھے اور سامنے سے حضرت داؤد نبی گزرے تھے۔ اب نبی چونکہ آئے ہی لوگوں کی مشکل کشائی کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آپس میں نہیں الجھتے، نبی گزرے، نبی سے فیصلہ کرا لیتے ہیں کہ یہ زمین میری ہے یا تمہاری ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام ان کو لڑتا دیکھ کر خود ہی تشریف لے آئے۔ سرکار نے فرمایا کیوں لڑتے ہو؟ ان کا کہ میں کہتا ہوں یہ زمین میری اور یہ کہتا ہے میری، آپ فیصلہ کریں کہ یہ زمین کس کی ہے۔ تو جناب نبی نے مسکرا کے فرمایا اگر تم ناراض نہ ہو جاؤ تو میں اس زمین سے پوچھ لوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی زمین بھی بولتی ہے؟ فرمایا ہاں، حجت خدا کے کہنے پہ ضرور بولے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ پوچھیں، زمین سے پوچھیں کہ یہ میری ہے یا اس کی ہے۔ تو حضرت داؤد نے زمین پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اللہ کی زمین، اللہ کا نبی تو اس سے پوچھ رہا ہے تو اس کی ہے یا اس کی ہے؟ تو زمین کے ذرے ذرے سے آواز آئی اللہ کا نبی نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، بلکہ یہ دونوں میرے ہی ہیں، یہ مجھ سے ہی بنے اور آخر انہوں نے مجھ میں ہی آ جانا ہے۔ تو جناب امیر المومنین نے فرمایا کہ بچے سے پہلی بات یہ سیکھو کہ بچہ مٹی پہ کھیلتا ہے اور تم بڑوں کو سبق دے جاتا ہے کہ تمہارا انجام بھی یہی مٹی ہے۔ اور دوسری بات جناب امیر المومنین نے فرمایا کہ بچے سے سیکھو کہ جب بچہ کھیلنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے کسی ویرانے میں بیٹھ جاتا ہے، کسی درخت کے سائے تلے بیٹھ جاتا ہے یا کسی دیوار کے سائے تلے بیٹھ جاتا ہے، پھر ایک نہیں 2 4 5 10 مل کے بیٹھ جاتے ہیں، اور حالات یہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مٹی کی چھوٹی چھوٹی دیواریں بناتے ہیں، پھر ان میں چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ لیتے ہیں اور پھر وہ تقسیم کر لیتے ہیں، ایک کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میرا گھر ہے۔ پھر وہ بچے مل کے 2 گھنٹے کھیلیں گے، 5 گھنٹے کھیلیں گے یا 10 گھنٹے کھیلیں گے، آخر کھیل کے شام کو تھک جائیں گے، پھر اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی ان دیواروں کو اپنے پاؤں کے ساتھ گرا کے گھر چلے جائیں گے۔ اور امیر المومنین فرما رہے ہیں پھر تم بڑوں کو بھی یہ سبق دے جائیں گے کہ دنیا بھی یہی کچھ ہے، کہ جس طرح آپ لوگ دنیا میں آئے ہیں، خدا نے زندگی دی ہے، کسی کو 20 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 100 سال۔ تو امیر المومنین فرما رہے ہیں جو زندگی کے دن اللہ نے آپ کو دیے ہیں، ان دنوں میں کوئی ایسی اچھی کھیل کھیل کے جانا کہ تمہارے چلے جانے کے بعد پچھلے لوگ تمہیں اچھے لفظوں سے یاد رکھیں۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ سائل نے پوچھا کہ مولا تیسری بات ہم بچوں سے کیا سیکھیں؟ تو جناب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ تیسری بات بچوں سے سیکھو، اس کے دل میں کینہ نہیں ہوتا، یہ اپنے دل میں دوسرے بچوں کے لیے بغض نہیں رکھتا۔
اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے گلیوں میں کھیلتے ہوئے آپس میں الجھ پڑتے ہیں، لڑائی ہو جاتی ہے، وہ اسے مارتا ہے، وہ اسے مارتا ہے، وہ روتا اپنے گھر چلا جاتا ہے، وہ روتا اپنے گھر چلا جاتا ہے، پھر ان کے ماں باپ آ جاتے ہیں، پھر وہ آپس میں الجھ پڑتے ہیں، اور وہ آپس میں الجھ پڑتے ہیں اور دوسری گلی میں بچے پھر اکٹھے ہو کے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب امیر المومنین نے فرمایا اور نہیں تو اپنے اسی بچے سے سیکھ لے، اگر تیرا گھر کا بچہ اپنے دل میں دوسروں کے لیے بغض نہیں رکھتا تو بھی اپنے دل میں لوگوں کے لیے بغض نہ رکھا کر، تو معاف کر دے، کیونکہ جناب امیر المومنین نے فرمایا کہ سب سے بڑا انتقام معاف کر دینا۔ 3 باتیں ہو گئیں، اور چوتھی بات جناب امیر المومنین نے فرمایا بچے سے سیکھو کہ یہ چھوٹا بچہ اپنی ہر چیز کو تقسیم کر کے کھائے گا۔ آپ کسی دن امتحاناً دیکھ لیجئے گا، گھر جائیں تو اپنے بچوں کے لیے کچھ تھوڑی سی چیز لے جائیں، تو وہ آپ سے لے گا، جہاں اس کے دوست اسے ملیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ملیں گے، تھوڑا سا اسے دے گا، تھوڑا سا اسے دے گا، تھوڑا سا اسے دے گا، آپ کی دی ہوئی چیز کو وہ بچہ تقسیم کر کے کھاتا ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے مولا امیر المومنین کے فرمان پہ، امام نے فرمایا اور نہیں تو اسی بچے سے سیکھ لے، اگر تیرا بچہ تمہاری دی ہوئی چیز کو تقسیم کر کے کھا سکتا ہے تو تمہیں بھی جو کچھ خدا نے دیا ہے تم بھی تقسیم کر کے کھاؤ۔ تقسیم کرو گے تو تمہارے رزق میں برکت ہو جائے گی۔ 4 باتیں ہو گئیں، اور 5ویں اور جو اہم ترین بات ہے، جناب امیر المومنین نے فرمایا اس بچے سے سیکھو کہ یہ بچہ اپنی ہر بات تم سے رو کے منوائے گا۔ آپ کا بچہ آپ سے کچھ مانگے اور آپ نہ دیں تو پھر اس کا اور کوئی بس نہیں چلتا، وہ روئے گا، زمین پہ گرے گا، اپنے کپڑے میلے کر دے گا، پھر رو 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 کر آخر کار وہ آپ سے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ کیا کہنے جناب امیر المومنین کے، مولا نے فرمایا کم سے کم اپنے اسی چھوٹے بچے سے سیکھ جاؤ، اگر تمہارا بچہ تم سے اپنی باتیں رو کے منوا سکتا ہے تو تم بھی اپنی دعائیں اس کریم خالق کے دربار سے رو کے منوایا کرو۔ جب ساری دنیا سو رہی ہو تم آدھی رات کو جائے نماز پہ بیٹھو اور اپنی دعاؤں کو ذہن میں رکھو اور اللہ کو ہماری ولایت کا واسطہ دو۔ وہ اتنا کریم ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ اور وہ تمہارا ہاتھ خالی لوٹا دے۔ والسلام یا علی مدد۔